السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ علیہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن مقدس کی اس آیت پہ غور و فکر کر رہے تھے۔ یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ رب العزت بیان کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اب اس ضمن میں جو ہے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نص صریح ہے، یعنی واضح دلیل ہے، جو صاف اور قطعی طور پر بتا رہی ہے کہ عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کے بعض حکموں کو چھوڑ دیا تھا، اور احکام الہی کا ترک کرنا ہی ان کے اندر ایک دوسرے سے دشمنی اور سخت نفرت کی وجہ تھی، جبکہ یہ دونوں حرام چیزیں ہیں، یعنی ایک دوسرے سے نفرت کرنا، دشمنی کرنا، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ چنانچہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واجب حکم کو چھوڑنا حرام کام میں پڑنے کا ذریعہ اور سبب ہے، جیسے کہ عداوت و نفرت۔ اور اسی آیت کے تناظر میں علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ اپنی تفسیر کے اندر بیان کرتے ہیں، اسی آیت کی شرح کے اندر، کہ جن لوگوں نے اپنے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ وہ عیسائی ہے، مسیح ابن مریم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ایسا تھا نہیں، ہم نے ان سے عہد و پیمان یعنی وعدہ اور قول و قرار لیا تھا کہ وہ رسول کی بات مانیں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، اس کی مدد کریں گے، تائید و توثیق کریں گے، اس کے نقش قدم پر چلیں گے، پیروی کریں گے، اور ہر اس نبی پر ایمان لائیں گے جسے اللہ دنیا والوں کی طرف بھیجے۔ مگر انہوں نے بھی وہی حرکت کی جو یہود نے کی تھی، قول و قرار کی خلاف ورزی کی اور عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ پس ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور ایک دوسرے سے نفرت و کینہ ڈال دیا، اور وہ قیامت تک برابر اسی حالت میں رہیں گے۔ چنانچہ عیسائیوں کے مختلف گروہ اور فرقے اپنی الگ الگ قومیت کے ساتھ ایک دوسرے سے نفرت اور دشمنی رکھتے چلے آ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک گروہ دوسرے کو ملعون قرار دیتا ہے، ہر فرقہ دوسرے کو روکتا ہے، سراسر غلط ٹھہرا کر پابندی لگاتا ہے، اور اپنی عبادت گاہ میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ یہ باتیں جب آپ دیکھیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ رحمہ اس آیت کی شرح کے اندر جو بیان کر رہے ہیں، اور امام ابن کثیر علیہ رحمہ نے جو اس آیت کی وضاحت کے اندر بیان کیا ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیت عیسائیوں کے متعلق نہیں، بلکہ اس وقت ہو بہو ہم مسلمانوں پر جو ہے بالکل واضح ہو رہی ہے کہ جیسے یہ ہمارے ہی متعلق ہے، کیونکہ ہمیں بھی جو حکم ہوا تھا کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، ان کی اطاعت کرے، ہم نے بھی احکامات کو چھوڑ دیا، قرآن کو پس پشت ڈال دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے مختلف گروہوں میں بٹ گئے، اور اب کیا ہے کہ ایک دوسرے سے بغض، ایک دوسرے سے عناد، نفرت، غصہ، اور ایک دوسرے کو ملعون قرار دینا، ایک دوسرے کو جو ہے پابندی عائد کرنا، ایک دوسروں کو اپنی مسجدوں میں داخل نہیں ہونا دینا، اور اسی طریقے سے ہر کوئی فرقہ جو ہے اپنے آپ کو حق پر اور دوسروں کو جو ہے غلط قرار دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں محفوظ فرمائیں اور اس قوم و ملت کی ہدایت فرمائیں۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے لیے ہدایت کے طلبگار ہے، اور اس کے بعد جو ہے تمام امت مسلمہ کے لیے ہدایت کے طلبگار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اخوت اور محبت اور خلوص کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو یکجہتی اور بھائی چارگی کے ساتھ ایک مٹھی بھر کر جو ہے تمام مسائل، مشکلات اور پریشانیاں جو اس وقت امت مسلمہ پر مسلط ہے، ان سے
جو ہے لڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.